प्रोफेसर अख्तर उल वासिफ साहब, पद्म श्री प्रोफेसर अख्तर उल वासिफ साहब तशरीफ लाएं। जनाब जेड के फैजान साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ लाएं। और प्रोफेसर अनवर पाशा साहब, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप भी तशरीफ लाएं। हमारे मेहमान खुसूसी एनसीपीएल के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल साहब से गुजारिश है कि आप तशरीफ लाएं और अपने साथियों से गुजारिश करेंगे कि जनाब हारून यूसुफ साहब की खिदमत में एक मोमेंटो पेश करने के लिए और एक शॉल पेश करने के लिए मैं जनाब राधेश्याम राय साहब को जहमत दूंगा, क्योंकि जनाब हारून यूसुफ साहब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक अहम मीटिंग से दरमियान में छोड़कर हमारे दरमियान आए हैं और ताखीर की वजह से आपको मैंने कहा था कि मैं 3:45 पर आपको फारिग कर दूंगा। सिर्फ 45 मिनट का इफ्तिताही सेशन है, आप वक्त पर तशरीफ भी लाए थे, इसलिए मैं आपको इजाजत भी देना चाहूंगा और भारत एक्सप्रेस उर्दू की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब राधेश्याम राय साहब से गुजारिश करूंगा कि हारून यूसुफ साहब की खिदमत में एक शॉल और मोमेंटो पेश करें। जनाब हारून यूसुफ साहब, जैसा कि मैंने बताया, दिल्ली हुकूमत में तकरीबन 15 सालों तक वजीर रहे और मिनिस्टर रहते हुए उर्दू की खिदमत आपने अंजाम दी। खामोशी के साथ उर्दू सहाफियों या जर्नलिस्टों को सेक्रेटरीट में पहुंचाया और हमेशा के लिए उनके लिए दरवाजे खोल दिए। कहा जाता है कि इंग्लिश और हिंदी मीडिया के साथ साथ उर्दू मीडिया को वो मकाम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जनाब हारून यूसुफ साहब ने बहुत खामोशी के साथ तमाम अफसरान के साथ मीटिंग की थी और मीटिंग के दरमियान कहा था कि उर्दू सहाफियों को उतनी ही अहमियत मिलनी चाहिए, उर्दू अखबारात को उतने ही इश्तिहारात मिलने चाहिए जितने दूसरे अखबारात को मिलते हैं। इसके लिए तमाम उर्दू बिरादरी की जानिब से, भारत एक्सप्रेस उर्दू की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और आपकी खिदमत का एतराफ करते हुए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब हारून यूसुफ साहब, आपको हमारी तरफ से इजाजत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। जनाब के एम शर्मा साहब, जो भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के ब्यूरो चीफ हैं, आप बराए मेहरबानी हारून यूसुफ साहब को नीचे पहुंचाए ताकि आप अपनी गाड़ी तक पहुंच सकें। हमारे दरमियान डॉक्टर खालिद रजा खान साहब मौजूद हैं, इस्तकबालिया कलिमात पेश करेंगे। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ लाएं और इस्तकबालिया कलिमात पेश करें। जनाब एम आसिफ हबीब साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी आप आगे तशरीफ लाएं, स्टेज पर आ जाएं। जनाब मीम अफजल साहब से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी आप तशरीफ लाएं। मैं तमाम लोगों का यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ, जो तमाम हाज़रीन हैं और तमाम मेहमान हैं जो हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। और जैसा कि हमारे एक एवी में आपने ऑडियो विजुअल जो भारत एक्सप्रेस का पेश किया गया, उसमें आपने देखा कि भारत एक्सप्रेस एक हमारे उपेंद्र राय साहब जो सीएमडी और चेयरमैन हैं, उनका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन था, उनकी काविशों का, उनकी कोशिशों का नतीजा था। और उसके तहत जब उन्होंने भारत एक्सप्रेस शुरू किया, मैं ये कहने में मुझे बिल्कुल ज़रा भी झिझक नहीं होगी कि जब भारत एक्सप्रेस को कंसेप्चुअलाइज किया तो उन्होंने उर्दू को नहीं छोड़ा। भारत एक्सप्रेस के साथ हिंदी का जो कॉन्सेप्ट था, हिंदी, इंग्लिश और साथ में उन्होंने साइमल्टेनियसली उर्दू को भी शुरू किया। उस उर्दू से मोहब्बत उनकी मेरे 15 साल से मेरा उनका रिश्ता है। मैं इन 15 सालों में ये जानता हूँ कि उर्दू से उनको जितना लगाव है, उर्दू से जितनी मोहब्बत है, वो एक मुहिब्बे उर्दू है। जब हम लोग जब वो सहारा के सीईओ और एडिटर इन चीफ हुआ करते थे, तो एक ज़माने से सहारा के पास लाइसेंस हुआ करता था उर्दू चैनल का, 5-7 साल यूं ही पड़ा रहा। लेकिन जैसे ही उपेंद्र राय साहब सीएमडी और एडिटर इन चीफ सहारा के बनकर आए, उन्होंने सबसे पहला जो फैसला किया वो ये किया कि किसी भी कीमत पर उर्दू चैनल लॉन्च होगा। और वहाँ की तमाम टेक्निकल टीम को उन्होंने एक डेडलाइन दे दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, एक उर्दू चैनल शुरू होगा। उर्दू चैनल बहुत कामयाब तरीके से शुरू हुआ। आलमी सहारा, जो सब लोग जानते हैं कि आलमी सहारा ने एक बुलंदी तक वो पहुंची और तमाम उसके जो जर्नलिस्ट रहे उनको एक सहाफत के शोबे में अच्छी शनाख्त भी उनकी रही। तो उसी जो उनके अंदर उर्दू की मोहब्बत थी और वो सहाफ़ी होने की हैसियत से वो उर्दू सहाफत से भी उतनी ही मोहब्बत करते रहे। जब उन्होंने अपना वेंचर शुरू किया तो उन्होंने
اردو کو اسی طرح کی اہمیت دی اور شانہ بشانہ تمام جو زبانیں ہندی انگلش اور رہی ان کے شانہ بشانہ اردو کو بھی رکھا. تو اردو تقریباً اردو ابھی 2 سال ہو چکے ہیں اردو کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو یعنی ویب سائٹس کے ساتھ یوٹیوب اور فیس بک کے بھی کرنا ہے. آگے بھی اردو کو لے کر ان کا کافی ارادہ ہے بڑا کہ اردو کو لے کر کچھ بڑا کیا جائے. تو اور ہم امید کرتے ہیں کہ اپیندرا صاحب کا جو ول پاور ہے اور اس کو نظر میں رکھتے ہوئے مجھے یہ یقین ہے کہ اردو کو لے کر جس طرح سے انہوں نے جو شروعات کی وہ آئندہ بھی اردو کو لے کر جو ان کا پلان ہے وہ یقینی طور پر وہ اس کو وہ عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہوں گے. اور ان گزشتہ 2 سالوں میں اردو کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے اس نے کافی کوشش کی. ان تمام جو ہمارے صحافی حضرات ہیں جو بھارت ایکسپریس اردو سے جڑے ہوئے ہیں جو اس میں کام کرتے ہیں انہوں نے ان 2 سالوں میں اچھی شناخت بنائی ہے, لوگوں تک کافی اپنی ریچ بڑھائی ہے. اور اس محفل کو آراستہ کرنا کا مقصد بھی تھا کہ 2 سال کا وقفہ گزرا, اس درمیان ہم نے جو حاصل کیا اس کو سیلیبریٹ بھی کیا جائے لوگوں کے ساتھ. وہ ایک جشن کے تحت ایک سمجھیے کہ ایک چھوٹی سی جشن کی محفل بھی ہے یہ, اور یہ جو برم سجی ہے وہ ایک جشن کی محفل بھی ہے. اور اس کے ذریعے ہم چاہیں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ تمام لوگوں تک پہنچیں, ویب سائٹ کے ذریعے بھی, یوٹیوب کے ذریعے بھی اور فیس بک کے ذریعے بھی. اور جو تمام سماج کے معاشرے کے مسائل ہیں, تمام جو اردو طبقات کے مسائل, جو اردو بولنے والے ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں, سرکار کے سامنے پیش کریں کہ مسئلوں کا حل کیسے نکلتا ہے. تو اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اور باقی ہم نثار اپنا آگے کا جو ہمارا اس انوگرل سیشن کا جو موضوع ہے ہم چاہیں گے کہ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو ہو اور نئی باتیں سامنے آئیں کہ تمام جو مسائل ہیں اردو صحافت سے متعلق ان کو کیسے حل کیا جائے اور ان کے لیے آگے راستہ کیسے نکالا جائے. تو یہ گفتگو آگے بڑھائیں گے نثار. بہت شکریہ سر آپ کا. ملک کے باوقار اور معیاری صحافتی اداروں میں منفرد نام بھارت ایکسپریس اردو کا ہے, یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہاں پر جتنی شخصیات موجود ہیں یہ سبھی معزز شخصیات ہیں اور آپ تک بھارت ایکسپریس اردو کی رسائی ہے. ہم نے آپ کے انٹرویوز کیے ہیں, آپ سے ہم نے بات چیت کی ہے, آپ تک ہم نے بھارت ایکسپریس اردو کو پہنچایا ہے اور آپ سبھی لوگ بھارت ایکسپریس اردو سے واقف ہیں. ایک خاص بات اس بزم صحافت کی یہ ہے کہ بھارت ایکسپریس اردو کی جانب سے دہلی کے ان 4 یونیورسٹیوں میں جہاں پر اردو میڈیا کا کورس پڑھایا جاتا ہے, جامعہ ملیہ اسلامیہ, دہلی یونیورسٹی, جواہر لال نہرو یونیورسٹی اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن, جو 2023-24 بیچ کے ٹاپرز ہیں یعنی اول دوم سوم یعنی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ, ان کو ہم اعزاز سے سرفراز کریں گے. اس کا نام جو ان لوگوں کے نام آئے, ٹاپرز کے نام آئے, ان کی یونیورسٹیوں کے سے ہمیں بھیجے گئے تھے اور باضابطہ ہم نے ان کو ایک لیٹر بھیجا تھا اور آفیشیل طریقے سے انہوں نے جو اول دوم سوم ہیں ان کے نام ہمیں بھیجے. ان کی خدمت کا ان کے لیے ہم ان کو آج ایوارڈ سے سرفراز کریں گے. اور ہمارے اس سیشن میں بہت سارے اہم مہمانان اور بھی جڑیں گے جس میں مرکزی وزیر یعنی یونین منسٹر ایس پی سنگھ بگھیل صاحب, جے پی سی چیئرمین جگدمبکا پال جی, سلمان خورشید صاحب ہر کوئی جانتا ہے, مولانا سید ارشد مدنی صاحب, جناب سید ناصر حسین صاحب جو ایم پی ہیں اور کانگریس کے اہم لیڈر ہیں, یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے. اس کے علاوہ شازیہ علوی جو بی جے پی سے ہیں, عمران پرتاپ گڑھی جو کانگریس سے ہیں, عام آدمی پارٹی کے قومی ترجمان یعنی نیشنل اسپوکس پرسن پرینکا ککڑ بھی ہمارے ساتھ جڑیں گی اور اگلا سیشن پھر ان کا ہوگا. لیکن اس سے پہلے اردو یونیورسٹیوں میں جہاں کی ہم نے بات کی وہاں کے جو صدر شعبہ ہیں یعنی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ان کا ایک سیشن ہوگا اور پھر سینئر صحافیوں کی جو اردو کے لیے اپنی دن اور رات قربان کرتے ہیں ان کا بھی ایک سیشن ہوگا. اس طرح سے یہاں پر موجود تمام حاضرین کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, خاص طور پر ان طلبا یا ان اسٹوڈنٹ کو جو جامعہ ملیہ اسلامیہ, ڈی یو اور تمام یونیورسٹیوں سے یہاں پر تشریف لائے ہیں. ہم ایک بار پھر استقبال کرتے ہوئے اب پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے تمام مہمانان کا استقبال کریں گے, بہت مختصر استقبال کریں گے. جناب ایم آصف حبیب صاحب کو بھی ایک پروگرام میں جانا ہے, وہاں پر ایک نکاح سرمنی اور گھر میں ہی ہے لیکن آپ تشریف لائے ہیں. جناب ایم آصف حبیب صاحب کا استقبال کریں گے ہمارے گروپ مینیجنگ ڈائریکٹر جناب راجیش شیام رائے صاحب.
برائے مہربانی آپ کی خدمت میں ایک مومنٹو اور شال پیش کریں. برائے مہربانی اپنی اردو ٹیم سے میں گزارش کروں گا کہ جلد سے جلد پوری تیاری رکھیں اور جناب ایم آصف حبیب صاحب کا استقبال کریں. یہاں پر ڈاکٹر سحر قریشی صاحبہ بھی موجود ہیں. کہا جاتا ہے کہ مسلم خواتین گھروں سے باہر کم نکلتی ہیں، لیکن ڈاکٹر سحر قریشی ایک ایسا نام ہے کہ وہ میکس ہاسپٹل کی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ہیں، اور ان کو جب میں نے بتایا کہ ہم نے ایک پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو آپ نے کہا کہ نثار بھائی جو بھی تعاون ہوگا آپ مجھے ضرور بتائیے گا. ڈاکٹر سحر قریشی صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی تشریف لائیں اور ڈاکٹر سحر قریشی کا استقبال کریں، کیونکہ دیوالی کی وجہ سے ان کے ہاسپٹل میں بہت سارے ڈاکٹر چھٹی پر ہیں، اور جب ڈاکٹر سحر قریشی کو تھوڑی دیر میں جانا ہے، آپ آ گئی ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور گزارش کریں گے کہ ڈاکٹر سحر قریشی صاحبہ کی خدمت میں مومنٹو پیش کیا جائے. برائے مہربانی اردو ٹیم اب جلدی سے تیاری کرے. پروفیسر اختر الواسع صاحب کی خدمت میں پروفیسر انور عالم پاشا صاحب اور ڈاکٹر شمس اقبال صاحب کی خدمت میں مومنٹو پیش کیا جانا ہے. پلیز ڈاکٹر سحر قریشی صاحبہ آ گئی ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور جناب راجے شیام رائے صاحب آپ کی خدمت میں مومنٹو پیش کریں گے. ہمارے جو اسٹیل والے ساتھی ہیں ان سے تھوڑا سا گزارش کریں گے کہ جھک کر تھوڑا سا نیچے ہو کے اس کے بعد فوٹو لیں تاکہ پریشانی نہ ہو. پیچھے کیمرہ اور یہ لائیو بھی جا رہا ہے، ٹی وی پہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. پروفیسر پدم شری پروفیسر اختر الواسع صاحب کی خدمت میں مومنٹو پیش کریں گے ہمارے ڈائریکٹر جناب سنجے اسنیہی صاحب. آپ سے گزارش کریں گے کہ سنجے اسنیہی سر اور رادھے شیام رائے سر دونوں آپ کا استقبال کریں گے. بھارت ایکسپریس نیوز نیٹ ورک کی جانب سے ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر شمس اقبال صاحب کی خدمت میں مومنٹو پیش کیا جائے گا. برائے مہربانی آپ تیاری رکھیں. لیٹ کر رہے ہیں جناب زیڈ کے فیضان صاحب کا بھی شال پہنا کر استقبال کیا جائے گا. آپ سے گزارش کریں گے، آپ کے لیے بھی مومنٹو ہے لیکن آپ کا سیشن اس کے بعد ہے، اس سیشن میں آپ کو ہم مومنٹو پیش کریں گے. پروفیسر انور عالم پاشا صاحب کا بھی استقبال کیا جائے گا. آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ سب لوگ پروفیسر انور عالم پاشا صاحب کی خدمت میں شال اڑا کر اور مومنٹو پیش کریں. برائے مہربانی آپ لوگ تالیوں سے استقبال کرتے ہیں. یہ ہماری بہت سے معزز مہمانان اور سرکردہ شخصیات ہیں، یہاں پر ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں. بہت قیمتی وقت آپ نے نکالا ہے، اس لیے ہم ایک بار پھر استقبال کرتے ہیں. پروفیسر انور عالم پاشا صاحب کی خدمت میں جناب راجے شیام رائے صاحب مومنٹو پیش کریں گے. ہم آپ سبھی سے گزارش کریں گے کہ تالیوں سے استقبال کریں. جناب میم افضل صاحب کی خدمت میں ابھی شال پیش کیا جائے گا کیونکہ اس کے بعد آپ کا سیشن ہے. مومنٹو ہم اس وقت پیش کریں گے. اچھا، جناب میم افضل صاحب کی خدمت میں جناب راجے شیام رائے سر ہی مومنٹو پیش کریں گے اور ہمارے ساتھی اس کے لیے تیار ہیں. آپ تشریف لائیں. زیڈ کے فیضان صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور خاص طور پہ آپ سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ تعلیم یعنی ایجوکیشن کے لیے کام کرتے ہیں، اور جب آپ کو پتا چلا کہ میں نے بلرام پور میں 2-3 سیمینار کیے ایجوکیشن کے لیے تو آپ وہاں پر ایک بار تو بغیر دعوت کے ہی آپ نے فون کیا کہ ایسے پروگرام میں آنا چاہتا ہوں. میں آپ کا بہت دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں. جناب راجے شیام رائے سر اور سنجے اسنیہی سر اور ڈاکٹر خالد رضا خان صاحب زیڈ کے فیضان صاحب کی خدمت میں مومنٹو پیش کریں گے اور شال پہنا کر استقبال کریں گے. ہمارے درمیان وہ لوگ موجود ہیں، یہ وہ تمام مہمانان ہیں کہ جو بہت مصروف رہتے ہیں لیکن اردو سے محبت کرتے ہیں، اردو اخبارات سے محبت کرتے ہیں، اردو صحافت سے محبت کرتے ہیں، اردو میڈیا سے محبت کرتے ہیں اور خاص طور پر سماج کے لیے پوری طرح سے بیدار رہتے ہیں اور سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. وہ تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں.
बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के इस्तकबाल का ये सिलसिला अभी बंद हुआ, लेकिन आगे अभी हमारे जो अगला सेशन है उसमें 2-3 मेहमान हैं। हम चाहते हैं कि जनाब राधेश्याम राय सर मौजूद हैं, आपके ही दस्ते मुबारक से प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब, प्रोफेसर अबू बकर अब्बास साहब, प्रोफेसर नदीम अहमद साहब और प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारती साहब की खिदमत में मोमेंटो पेश किया जाएगा। बराए मेहरबानी अभी पहले ही इस्तकबाल कर लेते हैं और उसके बाद फिर सेशन शुरू कर लेंगे। इफ्तिताही सेशन के बाद ये बहुत मुख्तसर सेशन होगा, बहुत मुख्तसर खिताब होगा और इसके बाद में फिर हमारा जो पहला सेशन है, प्रोफेसर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज तशरीफ लाएं। प्रोफेसर अबू बकर अब्बास साहब से गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी आप तशरीफ लाएं। प्रोफेसर नदीम अहमद साहब जो मेरे उस्ताद हैं और इत्तेफाक है कि आप तीनों शख्सियात, तीनों प्रोफेसर मेरे उस्ताद रहे हैं, क्योंकि मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया जेएनयू और डीयू तीनों जगह से तालीम हासिल की है। आप तीनों मेरे उस्ताद रहे हैं, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप जैसी शख्सियात यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोफेसर अबू बकर अब्बास साहब दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के अभी एचओडी यानी सदर शोबा हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारती साहब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारती साहब हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उनके बिहाफ पर मोहम्मद साकिब साहब जो आईआईएमसी से ही वाबस्ता हैं, वहां पर टीचर हैं, आप उनका मोमेंटो रिसीव करेंगे। जनाब मोहम्मद साकिब साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। बस आप सभी का थोड़ा सा वक्त लग रहा है, इसके बाद जैसे ही प्रोग्राम बाकायदा शुरू हो जाएगा फिर उसके बाद में आप लोग बहुत अहम बातें सुनने को आपको मिलेंगी और बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा। मोहम्मद साकिब साहब का इस्तकबाल किया जा रहा है जनाब डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारती साहब जो आईआईएमसी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उर्दू डिपार्टमेंट के। हमारे दरमियान एक और मेहमान हैं जिनका अभी मैं इस्तकबाल कर लूंगा। उनका शाल उड़ाकर इनकलाब के रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर यामीन अंसारी साहब मौजूद हैं। आपको दफ्तर जाना है, इसलिए शॉल उड़ाकर आपका इस्तकबाल किया जाएगा। जनाब राधेश्याम राय साहब आपकी खिदमत में एक शॉल पेश करेंगे। डॉक्टर यामीन अंसारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आवाज तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज के साथ। आगाज यहीं से हुआ था और अब फिर हम आगाज करते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर अब इस बज़्म को शुरू करते हैं जो बज़्म सहाफ़त के उन्वान से। अभी तक शायद कोई मेहमान आए हैं, बराए मेहरबानी रिसीव करें। बहरहाल अब इस महफिल का आगाज किया जा रहा है और जनाब एम आसिफ हबीब साहब को इस रुखसत होना है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप आएं और 2 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन नाइस, सामाईन, हाज़िरीन महफिल, आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और ख़ास तौर से ये भारत समाचार एक्सप्रेस जो है इसके बानी उपेंद्र राय साहब और इसकी टीम के शुक्रगुजार है जिन्होंने ये मौका दिया। आज हम आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं। बज़्म सहाफ़त अपने आप में एक माने खेज अल्फाज है और जिसका मतलब तकरीबन सभी लोग समझते हैं और सहाफ़त का ताल्लुक जो है कलम से है।
اور قلم کا تعلق زبان سے ہے، اور ان تینوں چیز کا تعلق جو ہے سماج سے ہے. تو ہم کوئی بہت بڑے دانشور نہیں کہ ہم کوئی ایسی بات کہیں جو معنی خیز ہو، جو آپ لوگوں کو نہ پتا ہو. ہم صرف اس بات کو ایک بار دہرانا چاہتے ہیں آپ کے بیچ میں، کیونکہ وقت کی بھی کچھ کمی ہے اور کچھ ہم کو بھی جانا ہے کہیں پر ایک فیملی فنکشن میں. تو ہم آپ سے صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ اردو زبان کو زندہ رکھنا ہم سب کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا ہم آج کے وقت میں ہمارے لیے دوا، کھانا پینا، صحت ضروری ہے. خاص طور سے اس علاقے میں، نارتھ انڈیا کے علاقے میں جو ہندی اسپیکنگ بیلٹ کہی جاتی ہے، جہاں بیسکلی لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اردو زبان جو ہے وہ مسلمانوں کی زبان ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ نارتھ انڈیا کے خاص طور سے جو سماجی لوگ ہیں، مختلف مذہب کے لوگ ہیں، ان سب کے بیچ کامن زبان ہے. تو ہم آپ سب سے ایک گزارش یہ کریں گے کہ اگر اچھی صحافت چاہیے تو اس کے لیے ہم سب کو سپورٹ کرنا پڑے گا، اور جو صحافت اردو میں ہے تو اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہم سب کو کم از کم ایک اخبار خود لینا ہوگا اور ایک اخبار کسی کو گفٹ کرنا ہوگا روز کا، جو کہ بہت بڑا خرچ نہیں ہے. ورنہ ابھی تک اردو کے علمبردار دو ہی لوگ مانے جاتے ہیں، دو ہی ایلیمنٹ مانا جاتا ہے. ایک مشاعرے کی وجہ سے اردو زندہ ہے، اور دوسری اردو اخبار یا اردو صحافت کی وجہ سے اردو زندہ ہے. تو مشاعرے تو ہم سب کو ایک غذا دے دیتی ہے وقتی طور سے، اور ہم خوش ہو کے مشاعرے سے واپس آتے ہیں اور ایک اردو کے چند کلمات اور شعر سے واقف ہو جاتے ہیں اور خوشی خوشی آ جاتے ہیں. لیکن جہاں تک سوال ہے اس زبان کو زندہ رکھنا ہے تو ہم سب کو اردو کے اخبارات کو ضرور لینا ہوگا. اور ہم ایک ایگزامپل دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کا جب ایڈمیشن ہونا تھا تو مختلف اسکول میں ہم نے کوشش کی ایڈمیشن کے لیے، اور ایک اسکول ایسا ملا جہاں سے یہ کہا گیا کہ یہاں بچے کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے. تو ہم نے سوچا اس اسکول میں خصوصیت کیا ہے، کیوں ہم یہاں کرائیں، کیوں نہ ہم کسی کانوینٹ میں کرائیں، کولمبس یا ماڈرن یا کہیں پر بھی. پتہ یہ چلا کہ یہاں اردو پڑھائی جاتی ہے، اور وہ ڈی پی ایس متھرا روڈ میں اس خصوصیت کی وجہ سے ہم نے اپنے بیٹے کو ڈی پی ایس متھرا روڈ میں ایڈمیشن کرایا. اور آج الحمدللہ گھر میں، کیونکہ اب وہ 12ویں میں آ گئے ہیں، تو وہ ہم کو اکثر والد محترم کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ کہیں نہ کہیں جب آپ انویسٹمنٹ کرتے تو اس کا جب اجر دکھتا ہے تو آپ کو ایک روحانی خوشی ہوتی ہے. تو ہم آپ سب سے ایک بار پھر گزارش کریں گے کہ اس کارواں کو، اس کوشش کو، اور خاص طور سے جو ہمارے غیر مسلمان ساتھی ہیں جو چاہے صحافت کے طور پہ، چاہے کسی بھی طرح سے، چاہے شاعری کی وجہ سے اردو کو زندہ رکھے میں، ان کو بہت بہت شکریہ، کیونکہ وہ بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں اور یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے. تو لہٰذا ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، یہ کہہ کے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ ضرور یہ وعدہ کریں کہ اردو کو اپنے گھر تک لے کے آنا ہے. اب وہ کس شکل میں لے کے آنا ہے، اردو اخبار کی شکل میں، کہ اردو رسالے کی شکل میں، کہ اردو کا کوئی یوٹیوب چینل کی شکل میں، اردو کو اپنے گھر میں رکھیے، نکلنے مت دیجیے، ورنہ بہت بڑا خسارہ ہمارے سر پہ بالکل موجود ہے. تو زبان جو ہے وہ سماج کا شیرازہ ہے، اور زبان اگر بکھر گئی تو سماج تو بکھر ہی جائے گا. اس بات کے ساتھ ساتھ ہم آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ہم سب اکٹھا ہوں گے. اور آج بزم صحافت ہے تو کوئی اور موقع پہ جشن صحافت کر لیجیے گا، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، خاص طور سے خالد بھائی اور نثار صاحب اور رائے صاحب نے ہماری عزت افزائی کی ہے. تو آپ سب کا ایک بار تہہ دل سے بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ پھر جلدی ملاقات ہوگی. شکریہ. السلام علیکم. یہ اور بات کے رستے بھی ہو گئے روشن،
ये और बात की रस्ते भी हो गए रोशन, दिए तो हमने तेरे वास्ते जलाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एम आसिफ हबीब साहब। अब हमारे दरमियान पद्म श्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है, हमारी खुशबख्ती है कि रात ही मदीना मुनव्वरा से आप तशरीफ लाए हैं और इस वक्त हमारे प्रोग्राम में और वक्त मुकर्ररा पर आप पहुंच गए हैं। ये हमारे लिए किसी एजाज से कम नहीं है। भारत एक्सप्रेस उर्दू की जानिब से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। इस सेशन की सदारत अभी राधेश्याम राय साहब करेंगे और पद्म श्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब अपना खिताब करेंगे। जनाब संजय स्नेही साहब से गुजारिश करेंगे कि आप बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ ले आएं। पद्म श्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, आप सभी इस्तकबाल करें तालियों के साथ। काबिल-ए-इज़्ज़त एहतराम स्नेही साहब, मोहतरम मुकाम उपेंद्र राय जी, मेरे बड़े भाई मीम अफजल साहब, ख्वाजा इकराम साहब जो ख्वाजा उर्दू हैं बहरहाल हम सब के लिए, जनाब शम्स इकबाल साहब, जवान अनवर पाशा साहब, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सबको और ख़ास तौर से मुंतज़िमीन जलसा को दिवाली की पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उपेंद्र राय जी को। उपेंद्र राय जी से मेरी बराह रास्त उस तरह मुलाकात नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं इनका मद्दा बहुत पुराना हूँ, उस जमाने से जब ये सहारा ग्रुप से वाबस्ता थे। और ये बहरहाल इनकी खूबी ये है, असल में बात जो है, देखिए रिसाला निकालना किसी को एक तरह से जिसको कहना चाहिए कि कोई ग्रुप शुरू कर देना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। असल बात यह है कि दूसरों को साथ लेके चलना सबसे बड़ी बात है। और इनकी खूबी ये है कि ये सिर्फ जो इनका अखबार है, इनकी सोशल साइट है, उसी के लोगों का ख्याल नहीं रखते, बल्कि दूसरी ज़बानों और दूसरे अखबारात और उर्दू ज़बान के अखबारात के लोगों का बाकायदा ख्याल रखते हैं और उनका हमेशा इस्तकबाल करते हैं, उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं। इसके लिए मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। साहिबो, जहाँ तक उर्दू सहाफ़त का सवाल है, उर्दू सहाफ़त का बुनियादी मसला ये है कि आज उर्दू सहाफ़त को 200 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और ये बहुत दिलचस्प बात है कि उर्दू सहाफ़त का आगाज़ करने वाला एक बंगाली था और उसका एडिटर पंजाबी था। दिलचस्प बात यह है, और आज मुसलमानों को गलतफहमी ये हो गई है कि उर्दू उनकी ज़बान है। मैं ये नहीं कहता कि उर्दू मेरी ज़बान नहीं है, लेकिन उर्दू सिर्फ मेरी ज़बान नहीं है, मुझे ये बात मान के चलना चाहिए। बल्कि ये मान के चलना चाहिए, बकौल आलम फतेहपुरी ने बड़े प्यार से कहा था, एक तरफ हाथ में शंकर की है गुलदारे नसीम, दूसरे हाथ में चकबस की रामायण है। क्या गजब करते हो, मुस्लिम की जुबा कहते हो, अपनी सीता ही को बनवास दिए देते हो। तो बुनियादी तौर पे हमें ये ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये ख्याल रखना चाहिए कि उर्दू में जो उर्दू के सबसे बड़े हमारे ज़माने में दो नक्काद थे, मुहक्किक थे, एक गोपी चंद नारंग तो दूसरे शमसुर रहमान फारूक है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फिराक और फैज़ की ये मुश्तरका जुबान है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मंटो और राजेंद्र सिंह बेदी की जबान है। ये सब अपनी जगह जबान है, लेकिन जहां तक उर्दू सहाफ़त का सवाल है, उर्दू सहाफ़त में भी ये इश्तराक बराबर का है और ये किसी एक का नहीं है। आप यहीं पे देख लीजिए, आज उर्दू सहाफ़त जो है उसका झंडा कौन बुलंद कर रहा है? उपेंद्र राय बुलंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इनकलाब वाले जो हैं, जागरण वाले, जब से इनकलाब को अपने हाथ में लिया है वो उसका झंडा बुलंद किए हुए हैं, अलम बुलंद किए हुए हैं। सहारा ग्रुप के खिदमात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, रामोजी राव की खिदमात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते जी। उसी तरह जैसे कि मीम अफजल और शाहिद सिद्दीकी की खिदमात को
اور ارشد علی صدیقی کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. ہمیں یہ بات مان کے چلنی چاہیے. تو میں اس بات کے لیے انہیں مبارکباد دیتا ہوں. ایک بات جو مجھے اردو والوں سے کہنی ہے، مجھے اردو سرکار سے بہت شکوہ نہیں ہے، کیونکہ سرکاریں جو ہیں وہ تو اپنے مطلب کی باتیں کرتی ہیں، معاف کیجیے گا. سوال یہ ہے کہ اردو زبان سے میرا تعلق جو ہے وہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اردو زبان سے میرا تعلق پیشہ ورانہ نہیں ہے، لیکن اردو زبان سے میرا رشتہ وہ ضرور ہے جو میری ماں کے دودھ کے ساتھ میرا ہے. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. زبانیں بنیادی طور پہ مکالمے کے لیے ہوتی ہیں، تنازعات کے لیے نہیں ہوتی ہیں. ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جو ابھی بات یہاں کہی گئی کہ زبانیں جو ہیں وہ کسی دھرم سے جڑی ہوئی نہیں ہیں، میں بھی اس کا ماننے والا ہوں. اس کو ہمیشہ کہتا ہوں اور اس پر ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ زبانوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. ہر زبان کو مذہبوں کی ضرورت ہو، ہر مذہب کو زبانوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اب جو میں نے کہا کہ مجھے اردو سے جو شکوہ ہے وہ سرکاروں سے کم ہے، اردو والوں سے زیادہ ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ آج تک کوئی نوٹس مجھے نہیں دکھا سکتے جس میں کہ کسی سرکار نے یہ لکھا ہو کہ آپ اپنی دکان پہ سرکاری بورڈ اردو میں نہیں لگا سکتے. آپ اپنے گھروں کے اوپر جو نام کی تختی اردو میں نہیں لگا سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی سرکاری نوٹس میں لکھا گیا ہو کہ آپ اپنے بچوں کو تہوار کے موقع پہ یا ان کی سالگرہ کے موقع پر یا کسی خوشی کے موقع پر انہیں اردو میں کوئی کتاب نہیں دے سکتے. یہ کام آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر آپ اردو پڑھانے کے لیے استاد گھر پر رکھ دیں گے تو کون سی پریشانی؟ یہ بات ہے. مجھے آصف حبیب کی بات جب سن رہا تھا میں تو مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ متھرا روڈ کے ڈی پی ایس کا تذکرہ ہوا. وہاں پر میں نے بھی اپنی پوتیوں کو اسی لیے داخل کرایا کہ وہاں پر اردو پڑھائی جاتی ہے. ہمیں بنیادی طور پہ کم سے کم، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ انگریزی میڈیم اسکول میں داخل مت کرائیے اپنے بچوں کو، ہندی میڈیم میں مت کرائیے، لیکن آپ سے یہ ضرور چاہوں گا کہ تیسری زبان کے طور پہ اردو میڈیم کو ضرور پڑھائیے. اور یاد رکھیے کہ ہمیں اس کا خیال رکھیے. ایک بات کا اور اردو والوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو علاقائی زبان ہے ان کی اصل میں ایک مادری زبان ہے، ایک علاقائی زبان ہے. جیسے ہماری ہندی زبان ہے اس علاقے کی، تو بنیادی طور پہ ہمیں اس زبان کے اندر ہی مہارت حاصل کرنی چاہیے. یاد رکھیے ایک زبان بولنے والا ایک آدمی کے برابر ہوتا ہے، دو بولنے والا دو آدمیوں کے برابر ہوتا ہے، تین بولنے والا تین آدمیوں کے برابر ہوتا ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ کثیر لسانی زبان والا انسان ہونا چاہیے اور اس کی بول چال والا آدمی ہونا چاہیے، تاکہ اس سے ہماری استعداد بڑھے اور ہماری حیثیت بڑھے، سماج میں ہماری اہمیت بڑھے. میں ایک دفعہ پھر اپیندر رائے صاحب کو تو مبارکباد دیتا ہوں، لیکن انہیں اس کی مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انہیں آدمی کی پرکھ بھی بہت اچھی ہے. انہوں نے خالد النثار کی صورت میں جس طرح کے ہیرو کو اپنے پاس جمع کیا ہے اس کے لیے میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں. اور جس طرح یہ اردو والوں کو جمع کر کے ہر سال ان کا انعام دیتے ہیں، وہ اعزاز ان کو دیتے ہیں اور ان کو درجہ بندی کر کے اوپر اٹھاتے ہیں، اس کے لیے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.